علماء اہل سنت ثنا خان مصطفیٰ. بیٹھ کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین، میرے بزرگوں، عزیز بھائیوں، عزیز بچوں، بالخصوص مسجد فرید الاسلام کے عظیم امام، مدرس اور خطیب اعلیٰ برادر عزیز حضرت علامہ مولانا محمد سجاد برکاتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے بڑی محبت اور پیار کا جو ہے وہ اظہار فرمایا ہے، ہمیشہ کرتے ہیں. اور جب بھی حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے تو ماشاءاللہ میں بہت ہی دلی مسرت محسوس کرتا ہوں. اللہ کریم حضرت کے علم و فضل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. یسٹرڈے پروگرام تھا ادارہ منہاج القرآن میں، جس کے بانی جناب محترم راجہ حفیظ الرحمان صاحب، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ آ رہے ہیں. تو ویسے تو میرا آج پروگرام ہے جس کے لیے میں حاضر ہوا ڈنہاگ میں. تو کہنے لگے کہ آپ اگر سیٹرڈے کو آ رہے ہیں تو یہاں پر ہم پروگرام رکھ لیتے ہیں. تو راجہ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی محبت اور پیار، جب بھی وہ وقت ضائع نہیں کرتے. جب گھر میں ہوں تو کہتے ہیں کہ بس یہاں ہماری ایک محفل ہو جانی چاہیے، گھر میں بھی بیٹھے بیٹھے محفل سجا لیتے ہیں. تو آج تو میں صرف شرف زیارت کے لیے قبلہ برکاتی صاحب سے ملنے کے لیے آیا تھا. آپ حضرات کی زیارت ہو گئی اور طبیعت یسٹرڈے سے کچھ اتنی اچھی نہیں ہے، بہرحال پھر بھی حضور کی ثناخوانی کے لیے وہ طبیعت کو نہیں، نیت کو دیکھا جاتا ہے الحمدللہ. تو میں انشاءاللہ العزیز بہت ہی مختصر 2 اردو کے کلام پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. محبت و عقیدت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے درباری نعت خوان سرکار نے جن کو یہ شرف عطا کیا کہ حضور نے ممبر پر بٹھایا اور فرمایا حسان میری نعت پڑھو، جی میری نعت پڑھو. تو حضرت حسان کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. پڑھیے یا رسول اللہ. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب یا رسول اللہ کأنک قد خلقت ما تشاء رسول اللہ وأحسن منك لم تر قط عینی یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو انہی الفاظ کے جو ہے وہ سمجھنے کے مفہوم ایک اور شاعر بیان کر رہے ہیں اور ان کی دو تین اسناد کے بعد جو ہے میں اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. مل کر کہہ دو گی تو اور سواد آئے گا, مزہ آئے گا. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. پڑھیے میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا. اور اس میں شاعر نے حضرت ایک کمال کا شعر لکھا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جب تک حضور اپنے در اقدس پر نہ بلائیں بندے کی حاضری نہیں ہو سکتی. کوئی بھی دربار رسول پر اس وقت تک حاضر نہیں ہو سکتا جب تک میرے آقا نہ چاہتے. تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کعبہ سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے. آج بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں جو صرف کعبہ کی زیارت کر کے حج کر کے واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کے دربار اقدس کی حاضری کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن میرے آقا تو یہ فرماتے ہیں جس نے میرے روضے کی زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا جی. اور زیارت کرنے والوں کے لیے میرے آقا نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میرے روضے کی زیارت کی کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں. جو بھی کعبہ سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں. یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں. پڑھیے آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے. یہ دنیا فانی ہے. کئی ہمارے ساتھی جو آج ہمیں اپنی صفوں میں نظر نہیں آ رہے ہم سے بچھڑ گئے
جا کے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں. ایک وقت ہم نے بھی اپنی اپنی باری ہے, اپنی اپنی ٹرن ہے, اس فانی دنیا کو چھوڑنا ہے, جانا ہے. لیکن خوش بختی اس انسان کی ہے کہ جو قبر میں جائے گا تو میرے آقا اسے اپنی زیارت سے جو ہے مشرف فرمائیں گے, اور نکیرین سے جو حضور فرمائیں گے تو اس مرنے والے کے لیے نہایت ہی وہ مقام جو ہے وہ خوشی کا ہوگا. وہ کیا ہے کہ قبر میں جب سرکار نے کہا یہ میرا ہے, تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ سونے جگتے ہوئے ہزاراں. یہ پنجابی کا ایک دوڑا پیش کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ سونے جگتے ہوئے ہزاراں, پر سب تیرے تم تھلے, تیری سارے سونیاں وچوں ہو گئی بلے بلے. ساڈے لئی پیا روے سونا, ساڈے لئی دکھ چلے, اسی جے نام حضور دا لئیے سانو نجدی آکھن چلے. پر جے کدے نظر کرم دی پہ گئی ساڈے ہو جان بخت سولے. ساری دنیا رب نو لوڑے, رب تینو سنیڑے کلے. ساری دنیا رب وال تک دی, رب تک دا تیرے ولے. آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہمسر, ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں, ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں. اور دیکھیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا جو کلام بھی ماشاءاللہ سنا جائے پڑھا جائے, ایک ایمان جو ہے بندے کا پختہ بھی ہوتا ہے, ایمان تازہ بھی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کے اکثر کلام ماشاءاللہ آپ علامہ برکاتی صاحب سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں, اور حضرت کی گفتگو جس موضوع پر بھی ہو سننے کا جو ہے نا وہ جی چاہتا ہے کہ حضرت گفتگو فرماتے رہیں اور ہم سنتے رہیں ماشاءاللہ. تو اعلیٰ حضرت کا کہ کلام کے 2-3 اشعار حصول برکت کے لیے آپ لکھتے ہیں, اور اسی ذوق میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ, ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم, ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھی کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا,
کلام مجید نے کھائی شاہ کے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا رب آکھیا میرے محبوبہ سبحان اللہ رب آکھیا یعنی اللہ فرماتا ہے شاعر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ رب یہ کہہ رہا ہے رب آکھیا میرے محبوبہ میں تیرے سو سو ناز اٹھاندا رب آکھیا میرے محبوبہ میں تیرے سو سو ناز اٹھاندا لوکی میریاں قسماں کھاندے نے میں تیریاں قسماں کھاندا ہے کلام الہی میں شمس و ضحا یا رسول اللہ والعصر ہے تیرے زمان کی قسم والعصر ہے تیرے زمان کی قسم والبلد ہے تیرے مکان کی قسم والعصر ہے تیرے زمان کی قسم والبلد ہے تیرے مکان کی قسم اور والعمرک ہے تیری جان کی قسم تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم مل کر کہہ دو ہے کلام الہی میں شمس و ضحا اس نعت پاک کے بہت سارے اشعار ہیں اعلیٰ حضرت نے ہر ایک شعر جو ہے وہ قرآن و حدیث کا جو ہے وہ مفہوم بیان کر رہا ہے میں صرف مقطع پیش حصول برکت کے لیے ضرور کرنا چاہوں گا اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوقی طب رضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا ختم کرتے ہوئے صرف ایک شعر رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا یہ پیش کر کے کہ الحمدللہ دنیا کے اور رنگ جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں وہ جو ایک رنگ رنگنے والا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں للاری جی جو مختلف قسم کے رنگ جو ہے نا وہ کپڑوں پہ چڑھاتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے اس کا رنگ بھی اتر جاتا ہے جی لیکن شاعر کہتے ہیں میاں صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے عشق کا رنگ جس کو چڑھ جاتا ہے وہ کبھی اترتا نہیں آپ لکھتے ہیں کچا رنگ للاری والا او چڑھدا لیندا رہندا پر عشق تیرے دا رنگ محمد او چڑھیا کدی نہیں لیندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدی نہیں لیندا سدا بہار دئی اس باغے حضرت علامہ برکاتی صاحب قبلہ یہاں پر شاید میں حضرت کو پہلی دفعہ یہاں پر اس ادارے میں دیکھ رہا ہوں فرید الاسلام میں بہت خوشی ہوئی ہے حضرت جہاں پر بھی ہوں ماشاءاللہ ایک دین متین کا جو ہے وہ خاص کام کر رہے ہیں اور ان علماء کے لیے دعا آپ خود بھی کیا کریں کہ اللہ کریم ان کا سایہ بہت دیر تک ہمارے ساتھ پر قائم اور دائم رکھے تو ہم اس ادارے کے لیے بھی اور آپ سب حضرات کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ سدا بہار دئی اس باغ
خزانہ آوے ہون فیض ہزار تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے ہون فیض ہزار تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے. آپ حضرت کا حضرت ایک پہاڑی طرز سارے والد صاحب نے پسندیدہ طرز. اچھا جی، وہ ہمارے ایک پٹواری انداز ہے جی. وہ ان کے والد صاحب اللہ ان کو دراز عمر نصیب فرمائے، حاجی عبدالرشید صاحب. تو آج کل وہ پاکستان میں ہیں. تو وہ ہمارے علاقہ گجر خان ہے پاکستان میں ایک علاقہ، تو وہاں پر اس انداز میں کلام پڑھے جاتے ہیں. تو خالد صاحب مرحوم تھے نا جی جی بڑا پسند کرتے تھے. بس ان کے لیے بھی دعا کریں. تو وہ ایک بھائی کسی نے لکھی ہے کہ عالم تصورات میں ایک شاعر نے حجر اسود سے ایک سوال کیا، تو حجر اسود نے بھی آگے سے اس کو جواب دیا. وہ کیا ہے کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا وہ تیرا رنگ کیوں اے ناکالا ہے. سبحان اللہ. حجر اسود وہ پتھر جو کعبے میں ایک دیوار کے اندر نصب ہے کونے میں. تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ تیرا رنگ جو ہے، تیرا کلر کیوں اتنا کالا ہے جی. پہلے حالانکہ یہ بالکل سفید تھا، موتی سے بھی زیادہ سفید، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. ہمارے گناہ چوس چوس کر جو ہے نا وہ کالا ہو گیا ہے. تو گرامی کرے شاعر کہتا ہے کہ حجر اسود نو سوال کیتا وہ تیرا رنگ کیوں اے ناکالا ہے. تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے. تیرے میں کیا صفت ہے کہ ہر ایک بندہ تیرے بوسہ لینے کے لیے تیار رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے، زخمی بھی ہوتے ہیں جی. تو پھر آگے سے حجر اسود نے جو جواب دیا وہ بھی سننے کے قابل ہے. حجر اسود نے موڑ جواب دیتا وہ میرا شان بھی سب تو آلہ ہے. آلہ کیوں ہے کہ میں نو دنیا ایس نہیں چوم دیئے، میں نو چوم گیا کملی والا ہے. مجھ کو دنیا اس لیے چومنے کی کوشش کر دیا کہ مجھے میرے بوسے میرے آقا نے لیے ہیں، حضور نے لیے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو حجر اسود کی زیارت بھی نصیب فرمائے، کعبے کی زیارت نصیب کرے، حضور کے در اقدس کی زیارت نصیب کرے. اور سب جتنے بھی حضرات اس محفل میں جتنے دیر آپ تشریف رکھے، میں آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں. قبلہ حضرت علامہ برکاتی صاحب کا خصوصی طور پر اللہ کریم مسجد فرید الاسلام کو تا قائم قیامت شاد و آباد رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی